السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کا عروج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 20 دن تک تبوک میں قیام فرمایا اور دشمنوں کا انتظار کیا، مگر نہ کوئی سامنے آیا اور نہ مقابلے کی نوبت آئی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبوک کے موقع سے مقام سے آگے نہیں بڑھے۔ آپ نے اس بارے میں صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کو آگے بڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو چلیے۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے حکم دیا گیا ہوتا تو میں تم سے مشورہ نہ کرتا۔ تب حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، رومیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اس علاقے میں مسلمان بالکل نہیں ہیں، پھر یہ کہ ہم کافی آگے بڑھ آئے ہیں اور آپ کی اس تشریف آوری سے وہ مرعوب ہو گئے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ اس سال ہم واپس ہو جائیں۔ ممکن ہے خدا تعالیٰ کو اس صورت پیدا فرما دے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے آگے نہیں گئے، بلکہ یہیں آس پاس کے قبیلوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر جزیہ وغیرہ پر صلح کر لی۔ آخر تبوک میں دشمنوں کا کافی انتظار کرنے کے بعد ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا اعلان کیا اور یہ لشکر واپس مدینہ کو روانہ ہو گیا۔ لشکر میں منافقوں کی بھی ایک جماعت تھی جو مال غنیمت کے لالچ میں ساتھ آئی تھی۔ تبوک اور مدینہ کے درمیان عقبہ کے مقام پر ان منافقوں نے دھوکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہا، مگر خدا تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کی خبر دے دی۔ ان مکاروں کا فریب انہی پر ٹوٹ گیا اور حضور محفوظ رہے۔ اسی راستے میں مدینہ سے کچھ فاصلے پر منافقوں نے ایک عمارت بنائی جس کا نام مسجد رکھا۔ یہ ابو عامر راہب کے حکم پر بنائی گئی تھی، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق کا خطاب دیا تھا۔ یہ نصرانی تھا، پہلے غزوہ احد میں قریشی کافروں کے ساتھ مسلمانوں سے جنگ کرنے آیا تھا اور پھر عیسائی حکومت کے بادشاہ ہرقل یعنی قیصر روم کے پاس گیا تاکہ حضور کے خلاف وہاں سے فوج جمع کر کے لائے۔ منافقوں نے یہ عمارت اس لیے بنائی تھی تاکہ ابو عامر کے ایلچی یہاں آ کر ٹھہرا کریں اور پھر وہ سب مل کر اس عمارت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کریں۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے منافقوں نے یہ عمارت مسجد کی طرح بنائی اور اس کا نام بھی مسجد ہی رکھا۔ یہ مسجد قباء کے قریب تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لے جا رہے تھے تو یہ منافق حضور کے پاس آئے اور عرض کیا کہ جیسے آپ نے مسجد قباء میں نماز پڑھی اسی طرح ایک نماز اس مسجد میں بھی ادا فرما لیں تاکہ برکت ہو۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے ایک مسجد بنائی ہے تاکہ بیماروں اور ضرورت مندوں کو اس سے آرام پہنچے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس میں ایک نماز ادا فرمائیں اور ہمارے لیے برکت کی دعا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا اس وقت تو ہم سفر میں جا رہے ہیں، اگر خدا تعالیٰ نے چاہا تو واپسی میں اس مسجد میں نماز پڑھیں گے۔ تبوک سے واپسی پر آپ ذی اوائن کے مقام پر ٹھہرے۔ یہاں منافقوں نے آپ سے اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے پھر کہا، مگر خدا نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے خبر دی کہ منافقوں نے یہ مسجد مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی ہے۔ خدا نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا واللہ یحب المطہرین۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تاکید فرمائی کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، آپ اس مسجد میں کبھی جا کر بھی کھڑے نہ ہوں۔ خدا نے اس مسجد کو مسجد ضرار یعنی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی مسجد فرمایا اور یہ واقعہ اسی نام سے مشہور ہے۔ اس وحی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد ضرار کی حقیقت معلوم ہو گئی تھی، اس لیے آپ نے حضرت مالک ابن خشعم اور مان ابن عدی کو حکم دیا کہ اس مسجد کو فوراً گرا دیں اور جلا دیں۔ ان صحابہ نے اسی وقت جا کر مسجد ضرار کو جلا ڈالا۔ ذی اوائن سے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لشکر کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے۔ حضور کی خیریت اور کامیابی کے ساتھ واپسی پر مدینہ کا ہر شخص پھولا نہیں سما رہا تھا۔ سب لوگ سنیت الوداع کے مقام پر استقبال کرنے کے لیے آئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو عورتیں اور بچے آپ کی شان میں خوشی کے ترانے گانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر سیدھے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔
یہاں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر صحابہ کے مجمع میں بیٹھ گئے۔ جو مسلمان اس غزوے میں حضور کے ساتھ نہیں گئے تھے وہ متخلفین کہلاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تعداد 80 سے اوپر تھی، ان میں زیادہ تر منافق تھے۔ انہوں نے فوراً آ کر حضور کے سامنے جھوٹے سچے عذر پیش کرنے شروع کر دیے اور قسمیں اور حلف لینے شروع کر دیے۔ حضور نے ان لوگوں کے عذر قبول فرما لیا اور انہیں معاف کر کے دلوں کا حال خدا پر چھوڑ دیا۔ ان متخلفین میں حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور بلال بن امیہ بھی تھے۔ یہ اگرچہ حضور کے ساتھ نہیں گئے تھے مگر سچے اور پکے مسلمان تھے۔ اس وقت ان تینوں کو بھی حضور کے سامنے جاتے ہوئے سخت شرمندگی ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ رہے تھے کہ منافق جھوٹے سچے عذر بیان کر رہے ہیں اور حضور نے انہیں معاف بھی فرما دیا ہے، مگر یہ جانتے تھے کہ خدا کے رسول سے جھوٹ بول کر نہیں بچ سکتے، اس لیے انہوں نے طے کیا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے بلکہ سچ اپنی غلطی کا اقرار کریں گے۔ اس طرح تینوں نے اپنے دل میں یہی فیصلہ کیا۔ مرارہ بن ربیع اور بلال بن امیہ نے حضور سے جا کر اپنی غلطی کا اقرار کیا۔ اسی طرح کعب بن مالک سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے رہنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے عرض کیا کہ اگر میں آپ کے علاوہ کسی دنیا دار آدمی کے سامنے بیٹھا ہوتا تو شاید جھوٹ سچ کہہ کر جان بچا لیتا، مگر خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے جھوٹ بول کر آج آپ کو راضی کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ کل خدا تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق یہی فرمایا کہ یہ بات اس نے سچ کہی ہے۔ ساتھ ہی آپ نے ان کو ایک ہی جواب دیا کہ اس وقت تک کے لیے جاؤ جب تک خدا تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نہ فرما دے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو منع فرما دیا کہ ان تینوں آدمیوں سے کوئی شخص بات نہ کرے۔ حضور کے حکم پر تمام مسلمانوں نے ان تینوں سے بولنا چھوڑ دیا۔ یہ سزا ان تینوں کے لیے بے حد سخت تھی۔ لوگ ان کے پاس سے گزرتے مگر کوئی شخص نہ ان سے بات کرتا اور نہ ان کی بات کا جواب دیتا۔ ہر شخص بیگانہ نظر آنے لگا۔ مرارہ اور بلال رضی اللہ عنہما تو اس صدمے کی وجہ سے اپنے گھروں میں بند ہو کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے باہر نکلنا اور ہر جگہ آنا جانا چھوڑ دیا۔ ہر وقت روتے اور خداوند کریم سے دعا کرتے رہتے۔ حضرت کعب ان تینوں میں جوان تھے۔ وہ نماز کے لیے مسجد نبوی میں جاتے اور رسول اللہ کا سلام کرتے مگر کوئی جواب نہ ملتا۔ بازاروں میں جا کر وہ لوگوں سے بات کرنا اور اپنا غم بیان کرنا چاہتے تو ہر شخص منہ پھیر لیتا، نہ کوئی ان کے سلام کا جواب دیتا اور نہ بات کرتا۔ آخر اسی مصیبت میں 50 دن گزر گئے اور ان کی نظروں میں دنیا ویران ہو کر رہ گئی۔ 50ویں دن اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد نے پکار کر کہا کہ کعب تمہیں خوشخبری ہو۔ حضرت کعب یہ سنتے ہی سمجھ گئے کہ ان کی توبہ قبول ہوئی اور وہ فوراً سجدے میں گر گئے۔ اسی طرح حضرت مرارہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما کو بھی یہ خوشخبری ملی اور ان کی مصیبت دور ہوئی۔ حضرت کعب فوراً رسول اللہ کی خدمت میں پیش ہوئے اور سلام کیا۔ آپ نے فرمایا تجھے یہ دن مبارک ہو جو تیری پیدائش سے لے کر آج تک تیرے لیے سب سے اچھا دن ہے۔ ان تینوں کی معافی کے بارے میں خدا تعالیٰ نے آیت نازل فرمائے لقد تاب اللہ علی النبی وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان مسلمانوں کی معافی کا تذکرہ فرمایا کہ جب ان تینوں نے یہ سمجھ لیا کہ اتنی بڑی زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں اور انہوں نے سمجھ لیا کہ خدا کی گرفت سے کہیں پناہ نہیں، تو خدا تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور ان کا قصور معاف فرما دیا۔ تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد رمضان سن 9 ہجری میں آپ کے پاس طائف کے قبیلہ ثقیف کا وفد آیا۔ سن 8 ہجری میں غزوہ حنین کے بعد حضور نے طائف کا محاصرہ فرمایا تھا۔ یہاں قبیلہ حوازن کا سردار مالک بن عوف بھی بنی ثقیف کے ساتھ قلعہ بند ہو گیا تھا۔ یہ محاصرہ بہت دن تک رہا مگر طائف فتح نہیں ہوا۔ آخر صحابہ کے مشورے سے حضور طائف فتح کیے بغیر ہی وہاں سے مکہ تشریف لے آئے تھے۔ چلتے ہوئے آپ نے طائف والوں کے لیے مسلمان ہونے کی دعا فرمائی تھی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں تھے کہ حوازن کا سردار مالک بن عوف نظری آپ کے پاس آ کر مسلمان ہو گئے۔ حضور نے ان کے گھر والوں کو بھی رہا کر دیا اور ان کا مال بھی واپس کر دیا، ساتھ ہی انہیں 100 اونٹ بھی عنایت فرمائے۔ پھر حضور نے انہیں ان کی قوم کا امیر بنا دیا۔ ان میں کچھ مسلمان ہو چکے تھے۔ مالک اپنے آدمیوں کو ساتھ لے کر قبیلہ ثقیف پر حملہ کرنے لگے، جس سے طائف والے سخت پریشان ہو گئے۔ ادھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کو واپس روانہ ہوئے تو قبیلہ ثقیف کے ایک سردار عروہ ابن مسعود ثقفی حضور سے ملنے کے لیے چلے۔
اور آپ کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی آپ کے پاس پہنچ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ میں طائف جا کر اپنی قوم کو تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، ممکن ہے وہ مسلمان ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ مگر عروہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری قوم مجھ سے محبت کرتی ہے۔ آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ نے طائف پہنچ کر جب لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا تو وہ لوگ ایک دم بھڑک اٹھے اور حضرت عروہ سے اتنی محبت کرنے کے باوجود ان کو قتل کر دیا۔ مگر قبیلہ ثقیف کے لوگوں میں اسلام کی جو تڑپ پیدا ہو چلی تھی، اس ظلم کے باوجود وہ ختم نہ ہو سکی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حضرت عروہ کے بیٹے اور ان کے چچا زاد بھائی قارب ابن اسود طائف سے چلے اور حضور کے پاس آ کر مسلمان ہو گئے۔ ثقیف والے دیکھ رہے تھے کہ دن بدن اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے، تقریباً پورا جزیرہ عرب مسلمان ہو چکا ہے اور ان کے ہر طرف اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ ادھر وہ دیکھتے کہ ہر طرف مسلمان ان کی گھات میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ طائف کے مشرک اسلام کے خلاف دشمنی اور سازشوں سے باز نہیں آ رہے تھے۔ آخر ثقیف کے لوگوں نے حضور کے پاس اپنا وفد بھیجنے کا فیصلہ کیا کہ قبیلہ ثقیف مسلمان ہو جائے گا، مگر کچھ شرطوں کے ساتھ۔ اس وفد کا امیر انہوں نے اپنے سردار عبد یالیل کو بنایا۔ عبد یالیل کے ساتھ بنی مالک وغیرہ کے 5 آدمی گئے۔ یہ وفد رمضان سن 9 ہجری میں مدینہ پہنچا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ چکے تھے۔ جب یہ وفد مدینہ کے سامنے پہنچا تو اس وقت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اپنے جانور چرا رہے تھے۔ مسلمانوں کو قبیلہ ثقیف کے مسلمان ہونے کی بڑی آرزو تھی، اسی لیے جب حضرت مغیرہ نے اس وفد کو دیکھا اور ان کو اس کے آنے کی وجہ معلوم ہوئی تو وہ اتنے خوش ہوئے کہ اپنا کام چھوڑ کر ایک دم مسجد نبوی کی طرف بھاگے تاکہ حضور کو ایک خوشخبری سنائیں۔ راستے میں انہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ انہوں نے حضرت مغیرہ سے اس خوشی کی وجہ پوچھی۔ جب حضرت مغیرہ نے وجہ بتلائی تو حضرت ابوبکر نے فوراً انہیں روکتے ہوئے کہا، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم مجھ سے پہلے حضور کو یہ خبر نہ سنانا، تاکہ یہ خوشخبری آپ کو پہلے میں ہی سناؤں۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ صدیق اکبر جلدی سے حضور کے پاس پہنچے اور آپ کو یہ مبارک خبر سنائی۔ حضور نے اس وفد کے واسطے خاص مسجد نبوی میں ایک خیمہ لگوایا اور اس میں انہیں ٹھہرایا۔ حضور نے ان سے بات چیت کے لیے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے حضرت خالد بن سعید کو متعین کیا۔ یہ لوگ اتنے خوف زدہ تھے کہ جب حضرت خالد ان کے واسطے کھانا لے کر جاتے تو اس میں سے پہلے حضرت خالد کو کھلا کر دیکھتے اور بعد میں خود کھاتے۔ انہیں ڈر رہتا تھا کہ مسلمان کھانے میں کچھ ملا کر تو نہیں بھیجتے۔ آخر جب ان سے بات چیت شروع ہوئی تو انہوں نے عجیب شرطیں رکھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے، مگر ایک تو یہ کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اور دوسرے یہ کہ ہم اپنا بت لات 3 سال تک نہیں توڑیں گے۔ مگر حضور نے ان دونوں شرطوں کے ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے اپنے بت کے لیے 2 سال کی مدت مانگی، مگر حضور نے اسے بھی انکار فرما دیا۔ پھر انہوں نے 1 سال کہا اور اس کے بعد 1 مہینے تک لات کو نہ توڑنے کی درخواست کی، مگر حضور نے ہر دفعہ صاف انکار فرما دیا۔ آخر انہوں نے یہ کہا کہ اچھا، ہم خود اپنے ہاتھ سے اپنا بت نہیں توڑیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی اور فرمایا، جہاں تک تمہارے بت کو تمہارے ہی ہاتھوں سے توڑوانے کی بات ہے، اس سے ہم تمہیں معافی دے دیں گے۔ مگر نماز کے لیے آپ نے فرمایا، جس دین میں نماز نہ ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ آخر جب سب شرطیں طے ہو گئیں تو حضور نے معاہدہ لکھوا کر انہیں دے دیا۔ جب وہ واپس جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے حضرت عثمان بن ابو العاص کو ان پر امیر متعین فرمایا تاکہ وہ اپنی قوم کو دین کی تعلیم دے۔ حضرت عثمان عمر میں تو بہت کم تھے، مگر دین کو سمجھنے اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنے میں سب سے زیادہ شوقین تھے۔ جب یہ لوگ واپس ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے حضرت ابو سفیان بن حرب اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا تاکہ یہ دونوں ان کے بت لات کو توڑ ڈالیں۔ یہ دونوں صحابہ طائف پہنچے اور انہوں نے لات کو توڑ کر زمین کے برابر کر دیا۔ ادھر ادھر ثقیف کی عورتیں کھڑی رو پڑی اور ان کا پرانا معبود مٹی میں ملتا جا رہا تھا۔ اس بت خانے سے کافی مال اور زیورات بھی نکلے جو اس بت پر چڑھائے گئے تھے۔ اس مال کے متعلق حضور نے ہدایت فرمائی کہ اس سے حضرت عروہ ابن مسعود اور ان کے بھائی اسود کے قرضے چکا دیے جائیں۔ حضرت عروہ کا بھائی اسود مسلمان نہیں ہوا تھا بلکہ کافر ہی مرا۔ اس طرح سن 9 ہجری میں پتھر کے خداؤں کا یہ آخری نشان بھی عرب کی سرزمین سے مٹ گیا۔ رجب سن 9 ہجری میں حبش کے بادشاہ نجاشی کا انتقال ہوا
حضور کو خدا تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس کی خبر دی۔ آپ نے مدینے میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے اگلے مہینے یعنی شعبان سن 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ حضور نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صاحبزادی کے انتقال کا بہت اثر تھا، یہاں تک کہ جب ان کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ شوال سن 9 ہجری میں منافقوں کا سردار ابن ابی کا انتقال ہوا۔ اس کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عبداللہ سچے مسلمان تھے، مگر باپ انتہائی بدبخت اور زبردست منافق تھا۔ باپ کے مرنے پر حضرت عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، باپ کو کفنانے کے لیے اپنا جامع مبارک یعنی کرتا عنایت فرما دیجئے۔ آپ نے اپنا کرتا عنایت فرمایا، جس سے اسے کفن پہنایا گیا۔ پھر حضور نے اس کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ اس کے دفن کے وقت حضور وہیں موجود رہے۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے اپنے رسول پر وحی نازل فرمائی، جس میں آپ کو کافروں کی نماز جنازہ پڑھنے سے روکا۔ وہ آیتیں یہ تھیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ سے وَهُمْ فَاسِقُونَ تک۔ ان آیتوں میں خدا تعالیٰ نے آپ کو منع فرمایا کہ آپ ان منافقوں میں سے نہ تو کسی کی نماز جنازہ پڑھیں اور نہ ان کی قبروں پر کھڑے ہوں، کیونکہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول سے کفر کیا اور خدا کے نافرمان مرے ہیں۔ اسی سال خدا پاک نے سود کو حرام قرار دیا۔ حضور نے سود کے حرام ہونے کا عام اعلان اگلے سال حجۃ الوداع میں فرمایا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو پوری صورت ترجمہ، جب اللہ تعالیٰ کی نصرت اور فتح آ جائے اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں داخل ہوتا ہوا جوق در جوق دیکھیں تو تسبیح اور تحمید اور استغفار میں مشغول ہو جائیں۔ اللہ بڑا توجہ فرمانے والا ہے۔ عرب میں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ باعزت قبیلہ قریش کا تھا۔ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تھے۔ اس بات کو سب مانتے تھے۔ نہایت بہادر، نہایت سمجھدار اور نہایت سخی تھے۔ ادھر یہ کہ بیت اللہ کے مجاور اور خادم تھے، اسی وجہ سے سارے عرب میں ان کی شہرت اور عزت تھی، مگر یہ اسلام اور رسول اللہ کے دشمن تھے۔ اسی لیے عرب کے اکثر قبیلوں کی نظریں ان پر لگی ہوئی تھیں کہ دیکھیں قریش اور رسول اللہ کے درمیان کیا فیصلہ ہوتا ہے، تاکہ اس کے بعد ہم اپنے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کریں۔ اگرچہ بہت سے قبیلے فتح مکہ سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے، مگر زیادہ تر قبائل قریش کے انتظار میں تھے۔ قریش کے اکثر نوجوان لوگ پہلے ہی مسلمان ہو گئے، بڑے بوڑھے باقی تھے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد انہوں نے بھی اسلام کی سچائی کو مان لیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو گئے۔ قبیلہ قریش کے مسلمان ہوتے ہی تمام عربوں نے سمجھ لیا کہ اسلام سچا مذہب ہے اور یہ خدا کا بھیجا ہوا دین ہے جو سارے دنیا میں پھیل کر رہے گا۔ اسی لیے فتح مکہ ہوتے ہی عرب کے قبیلے ہر طرح سے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ وہ حضور کے دست مبارک پر اسلام قبول کرتے اور پھر اپنے قوم کا جا کر دین کی تبلیغ کرتے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے اوپر لکھی آیتوں میں اشارہ فرما دیا کہ لوگ ہر طرف سے آ کر خدا تعالیٰ کے دین میں داخل ہونے لگے۔ یوں تو یہ وفد سن 8 ہجری سے ہی آنے شروع ہو گئے تھے، مگر زیادہ تعداد میں اور مسلسل وفد سن 9 ہجری اور سن 10 ہجری میں آئے۔ اسی لیے ان سالوں کو عام الوفود یعنی وفدوں کا سال کہا جاتا ہے۔ سفر سن 9 ہجری میں یمن کی ایک قبیلہ بنی عذرا کے لوگ آپ کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا کہ آپ کن باتوں کی تبلیغ فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کی یہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں۔ پھر انہوں نے اسلام کے فرائض یعنی عبادتیں وغیرہ پوچھی، آپ نے ان کو فرائض بتلائے۔ وفد نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ چلتے وقت آپ نے بنی عذرا کو ہدیے اور تحفے دیے۔ ربیع الاول سن 9 ہجری میں آپ کے پاس بنی قضاع کی ایک شاخ بنی بلی کا وفد آیا اور مسلمان ہو کر گیا۔ پھر غزوہ تبوک سے آپ کی واپسی کے بعد رمضان سن 9 ہجری میں آپ کے پاس طائف کے قبیلہ ثقیف کا وفد آیا اور مسلمان ہوا، جس کا واقعہ پچھلے صفحوں میں تفصیل سے گزر چکا۔ غزوہ تبوک کے بعد ہی سن 9 ہجری میں بنی فزارہ کا وفد حاضر ہوا اور اسلام لایا۔ تبوک کے بعد ہی سن 9 ہجری میں بنی مرہ کے 13 آدمی آپ کے پاس آئے اور مسلمان ہوئے۔ اسی سال قبیلہ بنی اسد کے ایک شخص زمام ابن ثعلبہ آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ مسجد میں آ کر لوگوں سے پوچھا، تم میں سے ابن عبد المطلب کون ہے؟
آپ نے فرمایا میں ہوں۔ زمام نے پوچھا محمد ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہنے لگے کہ میں ذرا صاف صاف بات کروں گا، اس لیے برا مت ماننا۔ حضور نے اجازت دی تو انہوں نے کئی قسمیں دے کر آپ سے پوچھا کہ کیا آپ کو خدا نے ہمارے پاس رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اے اللہ تو گواہ ہے۔ پھر انہوں نے اسی طرح قسمیں دے کر خدا کو ایک ماننے، روزانہ 5 نمازیں پڑھنے اور زکوٰۃ، حج اور روزوں کے متعلق الگ الگ پوچھا۔ آپ ہر دفعہ یہی جواب دیتے کہ ہاں اے اللہ تو گواہ ہے۔ آخر میں زمام نے کلمہ پڑھا اور کہا کہ میں یہ سب فرائض ادا کیا کروں گا، اور جن باتوں سے آپ نے روکا ہے ان سے بچوں گا، اور یہ کہ نہ ان میں کمی کروں گا اور نہ زیادتی کروں گا۔ یہ کہتے ہی وہ واپس اپنے قبیلے میں گئے اور لوگوں کو تبلیغ کی۔ اسی دن شام تک پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اسی سال 10 آدمی قبیلے بنی اسد کے آپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے بغیر بلائے ہم خود ہی آپ کے پاس مسلمان ہونے آ گئے ہیں۔ اس پر خدا تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائے، یمنون علیکا سے ان کنتم صادقین تک۔ ترجمہ، آپ پر اپنے اسلام لانے کا احسان جتلاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان مت جتلاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان رکھتا ہے کہ تم کو ایمان کی توفیق دی اگر تم سچے ہو۔ اسی لیے بنی بکار کا وفد آپ کے پاس حاضر ہوا اور مسلمان ہوا۔ اسی سال سعد حزیم کا وفد حاضر ہوا۔ اسی سال یمن سے قبیلہ بحروا کہ 13 آدمی حاضر ہو کر مسلمان ہوئے۔ اسی سال صدقات فرض ہوئے اور ان کے وصول کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عامل روانہ فرمائے۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مہینے مدینے میں قیام فرمایا۔ اس عرصے میں آپ ہر وقت اسلام کی ترقی اور مسلمانوں کی خوشحالی کے لیے تدبیریں اور دعائیں فرمانے میں مشغول رہے۔ ادھر اس زمانے میں عرب کے مختلف قبیلوں کے وفد بہت زیادہ آتے رہے جو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتے اور دین کی تعلیم حاصل کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان وفدوں کا استقبال فرماتے، ان کے ساتھ مجلسوں میں بیٹھتے اور ان کے سوالوں کا جواب دیتے۔ آپ انہیں دین کی تعلیم دیتے تاکہ وہ اپنے علاقوں میں جا کر لوگوں میں تبلیغ کریں اور اسلام پھیلائیں۔ ان مصرفتوں کے علاوہ آپ کے دن اور رات خدا تعالیٰ کی عبادت میں گزرتے۔ آپ اسلام اور مسلمانوں کی اس ترقی پر خدا کا شکر ادا فرماتے اور گھنٹوں ہاتھ اٹھا کر اس دین اور اس امت کے لیے ترقی اور برکت کی دعائیں فرماتے۔ اب مکہ فتح ہو چکا تھا اور عرب کے مشرکوں کی سب سے بڑی طاقت پارا پارا ہو کر اسلام کے سامنے سر جھکا چکی تھی۔ اب وقت آ چکا تھا کہ بیت اللہ جو مسلمانوں کا کعبہ ہے کفر اور شرک کی گندگی سے پاک ہو جائے اور اس پاک سرزمین پر خدا کے گھر کی بے حرمتی کرنے والا کوئی نہ رہے۔ مکے میں ابھی تک مشرک موجود تھے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاہدہ تھا جس کے ذریعے وہ امان میں تھے۔ یہ لوگ اپنے طریقے کے مطابق بعض دفعہ ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے۔ اس طرح وہ اس کو عبادت سمجھ کر خدا کے گھر کی بے حرمتی کرتے تھے۔ اب جب کہ خدا کا سچا دین آ چکا تھا اور خدا تعالیٰ نے اپنے دین کے ذریعے لوگوں میں پھیلا دیا تھا تو ضرورت تھی کہ حج اور بیت اللہ کا طواف اور ساری عبادتیں خدا کے پسندیدہ اور حضور کے بتلائے ہوئے طریقے پر کی جائیں۔ خدا تعالیٰ نے اس بارے میں اپنے رسول پر وحی نازل فرمائے، براۃ من اللہ ورسولہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق مکے میں اس سال حج کے موسم میں ان احکام کا اعلان کرا دیا جائے۔ اس کام کے لیے آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا اور انہیں دوسرے صحابہ پر جو حج کو جا رہے تھے امیر بنا دیا۔ ذی قعدہ سن 9 ہجری میں آپ نے حضرت ابو بکر کو مکہ روانہ فرمایا تاکہ وہ مسلمانوں کو اسلامی طریقے پر حج کرائیں اور سورہ برات کی وہ آیتیں پڑھ کر سنائیں جو کافروں کے بارے میں خدا تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ آپ نے اپنی طرف سے 20 اونٹ قربانی کے واسطے ان کے ساتھ کیے۔ 5 اونٹ حضرت ابو بکر نے اپنی طرف سے قربانی کے واسطے لیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کے بعد رسول اللہ کو خیال ہوا کہ یہ اہم اعلان خود آپ کے یا آپ کے کسی گھر والے کی زبان سے ہونا چاہیے تاکہ عرب اس کو پختہ اور پکا سمجھیں۔ اس کے لیے آپ نے اپنے گھر والوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا اور انہیں ہدایت فرمائی کہ وہ صرف یہ آیتیں لوگوں کو پڑھ کر سنا دیں۔ حضرت علی فوراً روانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ کے مقام پر حضرت ابو بکر سے جا ملے
حضرت علی کے پہنچنے سے حضرت ابوبکر نے سمجھ لیا کہ شاید خدا نے میرے بارے میں کوئی حکم نازل فرمایا ہے۔ یہ سوچ کر وہ وہیں سے واپس حضور کے پاس مدینہ حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا میرے بارے میں خدا نے کوئی حکم نازل فرمایا؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن یہ اعلان میرے یا میرے کسی گھر والے کے سوا کسی کو نہیں کرنا چاہیے۔ ابوبکر، کیا تم اس سے خوش نہیں کہ غار ثور میں تم میرے ساتھی تھے اور حوض کوثر پر بھی تم میرے ساتھ ہی ہوگے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ مطمئن ہو گئے اور دوبارہ امیر کی حیثیت سے مکے روانہ ہو گئے۔ مکے پہنچ کر حضرت ابوبکر نے مسلمانوں کو اسلامی طریقے سے حج کرایا اور حج کے خطبے پڑھے۔ مشرکوں نے اپنے پرانے دستور کے مطابق حج کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے صرف قربانی کے روز مینا میں جمرہ عقبہ کے پاس کھڑے ہو کر سورہ برات کی آیتیں سنائی اور اعلان کرا دیا گیا کہ اس سال کے بعد سے کوئی مشرک حج نہیں کرنے پائے گا اور نہ کوئی ننگا ہو کر طواف کر سکے گا، اور جس مشرک کا رسول اللہ سے کوئی معاہدہ ہے وہ اس کی مدت تک پورا کر دیا جائے گا۔ اس طرح یہ اعلان ہو گیا کہ اس پاک سرزمین پر اب کسی کافر کا ناپاک پیر نہ پڑنے پائے۔ ہاں، جن مشرکوں کا رسول اللہ سے کوئی معاہدہ ہے اس کو اس وقت تک اجازت ہوگی جب تک کہ معاہدے کی مدت باقی ہو، اور جن کا کوئی معاہدہ نہیں ان کو بقرعید سن 9 ہجری کے دن سے 4 مہینے کی مہلت ہے، یا تو وہ اس مدت میں مسلمان ہو جائیں یا اس سرزمین سے نکل جائیں۔ سن 10 ہجری میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبائل عرب آ کر مسلمان ہوتے رہے اور اپنے قبیلوں میں واپس جا کر اسلام پھیلاتے رہے۔ اس کے ساتھ ہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختلف علاقوں میں تبلیغ کے لیے صحابہ کو بھیجتے رہے۔ ربیع الثانی سن 10 ہجری میں آپ نے حضرت خالد بن ولید کو ایک دستے کا سردار بنا کر نجران بھیجا۔ آپ نے انہیں ہدایت فرمائی کہ پہلے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا، اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو وہاں ٹھہرنا اور انہیں اسلام کی تعلیم دینا۔ حضرت خالد نے وہاں نجران پہنچ کر لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کی۔ خدا کی رحمت سے سب لوگوں نے فوراً یہ دعوت قبول کی اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں ٹھہر کر لوگوں کو دین کی تعلیم دی اور رسول اللہ کو یہ خوشخبری لکھ کر بھیجی۔ آپ نے جواب میں انہیں لکھا کہ ان کا ایک وفد لے کر مدینے آؤ۔ اس کے جواب میں حضرت خالد بنی حارث کا ایک وفد لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے بنی حارث کو دیکھا تو پوچھا، یہ کون لوگ ہیں جو ہندوستان کے لوگوں جیسے ہیں؟ آپ سے بتلایا گیا کہ بنی حارث ابن کعب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔ یہ لوگ کچھ عرصے ٹھہر کر شوال یا ذی قعدہ سن 10 ہجری میں واپس ہو گئے۔ پھر اسی کے بعد اسی سال نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور کے پاس آیا۔ یہ لوگ حضور سے مباہلہ کرنے آئے تھے مگر پھر خود ہی خوف زدہ ہو گئے۔ حضور نے ان کو صلح نامہ لکھ کر دیا اور حضرت ابو عبیدہ کو ان کے ساتھ بھیجا۔ اسی طرح اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبلیغ کے لیے یمن بھیجا۔ اس کے بعد رمضان سن 10 ہجری میں آپ نے حضرت خالد بن ولید کو یمن بھیجا کہ وہ وہاں قبیلہ ہمدان کو اسلام کی تبلیغ کریں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں جا کر بہت دن لوگوں کو تبلیغ کی مگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہوا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یمن روانہ فرمایا اور ہدایت کی کہ خالد کو واپس بھیج دینا۔ حضرت علی نے وہاں پہنچ کر یمن کے لوگوں کو حضور کا فرمان پڑھ کر سنایا۔ خدا کے فضل سے سارا قبیلہ ہمدان اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ جب حضور کو یہ خوشخبری ملی تو آپ نے خداوند کریم کا شکر ادا فرمایا اور خوش ہو کر فرمایا کہ ہمدان پر سلامتی ہو۔ اسی سال رمضان سن 10 ہجری میں قبیلہ غسان کے 3 آدمیوں کا وفد حاضر ہوا اور اسلام لایا۔ اسی سال رمضان سن 10 ہجری میں غامد کا وفد آیا اور اسی سال شوال سن 10 ہجری میں سلامان کے 7 آدمیوں کا وفد آیا اور مسلمان ہوا۔ اس کے امیر حبیب سالامانی تھے۔ اسی سال کندہ کے 60 سواروں کا وفد آیا۔ انہوں نے نہایت قیمتی و ریشمی لباس پہن رکھے تھے۔ آپ نے پوچھا، کیا تم مسلمان نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا، بے شک ہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر یہ ریشمی کپڑے کیوں؟ انہوں نے فوراً ہی وہ کپڑے اتار کر پھاڑ دیے۔ اسی سال بنی محارب کے 10 آدمیوں کا وفد آیا اور مسلمان ہوا۔ ان میں ایک شخص خزیمہ ابن سوا تھا۔ یہ شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ مکے میں جب آپ قبیلوں کو تبلیغ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے تو خزیمہ آپ کو سب سے زیادہ برا بھلا کہا کرتا تھا۔
حضور نے اس وقت اس کو پہچان لیا۔ خزیمہ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ سب سے زیادہ بد زبانی کیا کرتا تھا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایمان کی توفیق دی۔ آپ نے فرمایا یہ دل خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اسی سال فروا ابن مسیک مرادی قبیلہ مراد کا ایک وفد لے کر آیا اور مسلمان ہوئے۔ اسی سال بنی زبید کا ایک وفد آیا جس میں عمرو ابن معدی کا رب بھی تھے۔ یہ وفد مسلمان ہو کر واپس بنی زبید میں چلا گیا۔ اس سے پہلے حضور نے فردا ابن مسیک کو قبیلہ مراد اور زبید وغیرہ کا امیر بنا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عمرو ابن معدی کا رب مرتد ہو گیا۔ اسی سال وفد ابو القیس حاضر ہوا اور مسلمان ہوا۔ اسی سال وفد بنی حلیفہ حاضر ہوا اور مسلمان ہوا۔ اس وفد میں مسیلمہ ابن حبیب کذاب بھی تھا۔ یہ مدینے سے واپس جا کر مرتد ہو گیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور لوگوں سے کہا کہ محمد نے مجھے نبوت میں شریک کر لیا ہے۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا کہ یہ خط خدا کے رسول مسیلمہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کے نام ہے، میں آپ کے ساتھ کام میں شریک کر دیا گیا ہوں۔ آدھی زمین یعنی دولت اور حکومت ہماری اور آدھی قریش کے لیے ہے، مگر قریش کے لوگ انصاف نہیں کرتے۔ مسلمہ نے یہ خط 2 قاصدوں کے ہاتھ رسول اللہ کے پاس بھیجا۔ یہ دونوں قاصد بھی اس کمبخت پر ایمان لا چکے تھے۔ آپ نے ان قاصدوں سے فرمایا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا تو میں تم دونوں کو قتل کر دیتا۔ پھر آپ نے مسلمہ کے خط کا جواب لکھوایا، محمد رسول اللہ کی طرف سے مسیلمہ کذاب کے نام، اس پر سلامتی ہو جس نے سچا راستہ اختیار کیا۔ یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے دے اور اچھا انجام خدا سے ڈرنے والوں کا ہے۔ مسیلمہ کذاب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں قتل ہوا۔ یہ جھوٹا یمامہ کا رہنے والا تھا۔ اس کے علاوہ بعض دوسرے لوگوں نے بھی حضور کی زندگی میں ہی یہ جھوٹے دعوے کیے۔ ان میں ایک شخص اسود عنسی نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا اور ایک دوسرے شخص طلیحہ نے قبیلہ بنی اسد میں یہی دعویٰ کیا۔ اسود عنسی حضور کی زندگی میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اسی سال بنی عبس کا وفد حاضر ہوا اور اسلام لایا۔ اس وفد میں 3 آدمی تھے۔ اسی سال رہاویین کا وفد آیا جو قبیلہ مذحج کی ایک شاخ تھی۔ اسی سال وفد صدف آیا۔ اسی سال بنی عامر کا وفد آیا۔ اس وفد کا سردار عامر ابن طفیل تھا اور اس کے ساتھ اربد ابن قیس تھا۔ یہ دونوں رسول اللہ کے سخت دشمن تھے۔ لوگوں نے ایک دفعہ عامر سے کہا کہ مسلمان ہو جا، تو اس نے کہا کہ کیا میں اس قریشی نوجوان کی پیروی اختیار کروں، حالانکہ میں نے خود قسم کھا رکھی ہے کہ عربوں کا اپنا پیرو بناؤں گا۔ اس وقت بنی عامر کے وفد کے ساتھ یہ بھی آیا، مگر اس کے دل میں کھوٹ تھا۔ حضور کے پاس پہنچنے سے پہلے اس نے اربد سے کہا کہ میں محمد کو باتوں میں لگاؤں گا، تم فوراً تلوار سے اس پر حملہ کر دینا۔ جب یہ دونوں رسول اللہ کے پاس پہنچے تو عامر نے آپ سے کہا کہ محمد مجھے اپنا دوست بنا لو۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، پہلے تو یہ گواہی دے کہ خدا ایک ہے۔ عامر بار بار یہی کہتا رہا اور سوچتا رہا کہ اب اربد حملہ کر دے گا، مگر اربد چپکا بیٹھا رہا۔ عامر بہت دیر تک رسول اللہ سے الٹی سیدھی باتیں کرتا رہا۔ کبھی کہتا کہ مسلمان ہو جاؤں گا مگر شہر کی حکومت مجھے دے دو اور دیہات کی تم رکھو۔ کبھی دھمکی دیتا کہ میں مدینے پر حملہ کر دوں گا۔ غرض وہ اسی طرح کی بکواس کر کے اٹھ گیا۔ جب وہ چلا گیا تو حضور نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، عامر ابن طفیل سے مجھے نجات دے۔ عامر نے یہاں سے اٹھ کر اربد کو برا بھلا کہا کہ تو نے کچھ بھی نہ کیا، حالانکہ میں نے پہلے ہی تجھے سب سمجھا دیا تھا۔ اربد نے کہا کہ خدا کی قسم، میں نے جب بھی حملہ کرنے کا ارادہ کیا ایک دم میرے اور محمد کے درمیان دھندلی سی پھیل جاتی تھی اور مجھے صرف تو ہی نظر آتا تھا۔ ایسے میں کیا میں تجھی پر حملہ کر دیتا۔ عامر اور اربد یہاں سے روانہ ہو گئے، مگر حضور کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ راستے میں ہی عامر کو طاعون کی بیماری لگی اور وہ فوراً ختم ہو گیا۔ اب اربد اکیلا ہی بنی عامر میں پہنچا۔ لوگوں نے سفر کا حال پوچھا تو کہنے لگا کہ خدا کی قسم، وہ شخص یعنی رسول اللہ میرے سامنے ہو تو اسے تیروں سے چھلنی کر دو۔ اربد کو یہ جملہ کہے 2 ہی دن گزرے تھے کہ اس پر ایک بجلی گری اور وہ بھی جہنم میں پہنچ گیا۔ اسی سال آپ کے پاس قبیلہ طے کا وفد آیا۔ اس میں 15 آدمی تھے اور ان کا سردار زید الخیل تھا۔ حضور نے ان کو اسلام پیش کیا تو سب نے خوشی سے قبول فرما لیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید الخیل کا نام زید الخیر رکھا اور ان کی تعریف فرمائی۔ اسی سال قبیلہ ازد کا وفد آیا اور مسلمان ہوا۔ اس میں 15 آدمی تھے اور سراد ابن عبداللہ اس کے امیر تھے۔ اسی سال ابو عامر راہب بادشاہ ہرقل کے پاس مرا۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راہب کے بجائے فاسق کا خطاب دیا تھا۔ خدا نے اپنا دین مکمل کر دیا۔ اسلام کو عروج اور ترقی حاصل ہو چکی تھی۔ ہر طرف رسول اللہ کے لائے ہوئے اس سچے دین کا بول بالا ہو گیا اور لوگ جوق در جوق اور فوج در فوج آ کر مسلمان ہو رہے تھے۔ رسول اللہ کی امت ہر طرف پھیل چکی تھی۔ دور دور تک کفر و شرک کا نشان مٹ چکا تھا اور خدا تعالیٰ کی توحید کا پیغام گونج رہا تھا۔ اسلام کی تعلیم اور احکام رسول اللہ نے زبان مبارک سے بھی اور اپنے عمل سے بھی پورے فرما دیے تھے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کو سن 9 ہجری میں مکے بھیج کر یہ اعلان بھی کرا دیا گیا کہ اب اس پاک سر زمین پر کافروں کے قدم نہ پڑنے پائیں، اس لیے کہ کفر کے دیے بجھ چکے ہیں اور سچائی کا چراغ جل چکا ہے۔ اب وقت آ چکا تھا کہ رسول اللہ خود حج کے لیے تشریف لے جائیں تاکہ خود حج کر کے لوگوں کو دکھلا دیں کہ حج کا ٹھیک اور اسلامی طریقہ کیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال یعنی سن 10 ہجری میں حج کا ارادہ فرمایا۔ ہر طرف اعلان ہو گیا کہ اس سال خدا کے نبی حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ ہر طرف سے لوگ ساتھ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آخر 25 ذی القعدہ سن 10 ہجری سنیچر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 لاکھ سے زائد صحابہ کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے اور 9 دن بعد سن 4 ذی الحجہ سن 10 ہجری اتوار کے دن مکے میں داخل ہوئے۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ تمام ازواج مطہرات یعنی 9 بیویاں اور صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ساتھ تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یمن گئے ہوئے تھے مکے پہنچ کر شریک ہو گئے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا اور لوگوں کو تمام ارکان ادا فرما کر دکھلائے۔ عرفات اور مینا کے میدانوں میں آپ نے ایک بہت لمبا خطبہ پڑھا جس میں آپ نے پہلے خدا تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور پھر فرمایا، لوگوں جو میں کہتا ہوں وہ سنو، شاید اس سال کے بعد اس جگہ پھر تم سے کبھی ملنا نہ ہو۔ لوگوں تمہاری جانیں اور تمہارے مال آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہے جیسے یہ مہینہ اور یہ دن حرام ہے۔ جاہلیت کے تمام باتیں میرے قدموں کے نیچے ہیں اور جاہلیت کے تمام سود لغو اور غلط ہیں۔ تمہارے لیے صرف اصل مال ہے۔ سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں اور جاہلیت کے تمام خون معاف ہیں، اور سب سے پہلے میں ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا خون معاف کرتا ہوں جو بنی حذیل پر ہے۔ اس کے بعد آپ نے میاں بیوی کے حقوق بیان فرمائے اور مردوں کو تاکید فرمائی کہ وہ اپنی بیویوں کے معاملے میں خدا تعالیٰ سے ڈریں اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ آگے چل کر اسی خطبے میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں میری بات سنو اور سمجھو، میں نے تمہیں احکام پہنچا دیے ہیں۔ میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے انہیں مضبوط پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ ہیں خدا تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن اور اس کے نبی کی سنت۔ لوگوں ہر مسلمان دوسرے کا بھائی ہے اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں نے تمہیں احکام پہنچا دیے؟ لوگوں نے کہا کہ خدا گواہ ہے کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہ۔ اس خطبے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ظہر کی اذان دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر دونوں نمازیں ایک ہی وقت میں پڑھیں۔ اسی دوران یعنی عرفات میں رسول اللہ پر وحی نازل ہوئی جس میں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اس پر وحی میں یہ آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور ہمیشہ کے لیے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا۔ اس کے بعد 10 ذی الحجہ کو آپ نے مینا میں پہنچ کر قربانی کی اور اونٹ ذبح کیے۔ پھر آپ نے سر منڈوایا اور بال مبارک صحابہ میں تقسیم فرمائے۔ آخر میں آپ طواف الوداع کر کے ذی الحجہ کے آخر میں واپس مدینہ کو روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ نے غدیر خم کے مقام پر ایک خطبہ دیا جس میں آپ نے پھر وفات کا زمانہ قریب آنے کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس خطبے میں آپ نے سب کو حضرت علی اور اپنے گھر والوں سے محبت رکھنے کی ہدایت بھی فرمائی۔ آخر
ذی الحجہ سن 10 ہجری میں آپ مدینہ پہنچے اور چند دن بعد سن 11 ہجری شروع ہو گیا۔